پاکستان ڈے یوم پاکستان آفر ہے، آپ بائی ون گیٹ ون فری ہمارا ریئل اسٹیٹ کورس اویل کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں سیکھیں گے کس طریقے سے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور میکسیمم ریٹرن حاصل کرنا ہے اپنی پراپرٹیز سے۔ تو کچھ ٹرمینالوجی ہے، ٹرمز ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ میں یوز ہوتی ہیں، کلائنٹس ہم سے کویسچنس کرتے ہیں، آج وہی ٹرمز جو آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہماری ریئل اسٹیٹ میں یوز ہونے والی ہیں۔ پہلی چیز جو ہم سے کلائنٹ پوچھتے ہیں وہ فائل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فائل کیا چیز ہے، پلاٹ کیا چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں کو لے کے چلیں تو دیکھیں، اگر نمبر نہ لگا ہو تو کسی پلاٹ کو تو وہ فائل کہلاتی ہے، لیکن جب نمبر لگ جائے، ڈیمارکیشن ہو جائے، آپ کو جگہ کا پتہ چل جائے اور اس کے بعد وہ آپ کا پلاٹ ہوتا ہے۔ تو فائل اور پلاٹ میں یہ فرق ہے کہ نمبر سے پہلے وہ آپ کی فائل ہوگی، جبکہ بعد میں وہ پلاٹ ہوگا۔ اس کے بعد ایلوکیشن یا الاٹمنٹ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ جب فائل یا پلاٹ آپ کے نام بک کر دیا جاتا ہے تو اسے الاٹمنٹ یا ایلوکیشن لیٹر کہتے ہیں۔ اس کے بعد آن گراؤنڈ یا آف گراؤنڈ کیا چیز ہے؟ جب آپ پراپرٹی بائی کرنے جائیں تو اس وقت یہ دیکھ لیں کہ جو آپ پلاٹ لینے جا رہے ہیں اس کے آگے اگر سڑک بنی ہوئی ہے، ڈی پیز لگی ہوئی ہیں، اچھا مینٹینڈ ہے اور ڈیولپ ہوا ہے تو وہ آن گراؤنڈ ہے، تاکہ آپ اس کی انسٹالمنٹس دینے کے بعد یا قبضہ لینے کے بعد آپ گھر بنا سکتے ہوں۔ اگر تو وہ ڈیولپ ہے تو وہ آن گراؤنڈ ہے، اگر آپ کو ہر قسم کا کھیت نظر آتا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں بنا ہوا، تو وہ آپ کا آف گراؤنڈ ہے۔ تو جب آپ پراپرٹی پرچیز کرنے جائیں تو اس چیز کو لازمی دیکھا کریں، یا لوکیشن پہ جا کے اس پراپرٹی کو دیکھا کریں کہ یہ آن گراؤنڈ ہے یا آف گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ کنڈیشنل یا کنفرم ٹوکن۔ جب آپ پراپرٹی بائی کرنے جائیں تو آپ ٹوکن ایک اماؤنٹ دیتے ہیں، اس سے دیکھا جاتا ہے کلائنٹ آیا کہ انٹرسٹڈ ہے کہ نہیں، سیریس ہے کہ نہیں، یا صرف انفارمیشن لینا چاہ رہا ہے اس پراپرٹی کے بارے میں، تو آپ سے ایک کنڈیشنل یا کنفرم ٹوکن لیا جاتا ہے۔ تو میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کنڈیشنل ٹوکن دیا کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی قسم کی ڈیل بیک ہو جاتی ہے، ڈیل بائر سیلر میں ہونے جا رہی ہوتی ہے لیکن نہیں ہو پاتی، تو اس کنڈیشن میں آپ نے جو کنڈیشنل ٹوکن دیا ہوتا ہے وہ آپ کو پے بیک ہو جاتا ہے۔ ادروائز اگر آپ نے کنفرم ٹوکن دیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بیک نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد ڈاؤن پیمنٹ، جب آپ انسٹالمنٹس پہ یا آپ کوئی ری سیل میں کوئی پلاٹ یا گھر بائی کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوتی ہے۔ یہ نارملی 8% سے لے کے 25-30% یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو پراپرٹی ہے وہ اس کی انسٹالمنٹ پیریڈ کتنا ہے اور کتنے سال کا پیمنٹ پلان ہے، بیبیز انسٹالمنٹ ہے، بڑی انسٹالمنٹ ہے، اسی کے مطابق آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑتی ہے، جو کہ بالکل سٹارٹنگ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد بلون پیمنٹ آتی ہے۔ آپ نے نارمل دیکھا ہوگا آپ کی پیمنٹ پلان میں 6 مہینوں بعد یا 1 سال بعد ایک ڈاؤن پیمنٹ، ایک پیمنٹ آتی ہے جو کہ بڑی پیمنٹ ہوتی ہے، اسے بلون پیمنٹ کہتے ہیں۔ منتھلی اور کوارٹرلی انسٹالمنٹ، آپ کے پیمنٹ پلان میں اکثر جو ہے نا 2 کالمز بنے ہوتے ہیں، جس میں یا تو منتھلی انسٹالمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کوارٹرلی انسٹالمنٹ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو اکثر کلائنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے، یہ دونوں چیزیں تو وہ جو ہے نا آپ کی جو فل پیمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جبکہ اس کے اندر آپ کو یہ شو کیا ہوتا ہے کہ آپ یا تو منتھلی انسٹالمنٹ دے دیں یا آپ کوارٹرلی دے دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سال میں 4 بار انسٹالمنٹ دے دیں یا سال میں 12 بار انسٹالمنٹ دے دیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے۔ پھر بیلٹنگ وہی چیز ہے کہ جب آپ کے فائل کو نمبر لگ جاتا ہے، وہ پلاٹ بن جاتا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیلٹنگ سے پہلے آپ کی فائل ہوتی ہے، جبکہ بیلٹنگ کے بعد آپ کا پلاٹ ہوتا ہے۔ نمبر کا لگ جانا بیلٹنگ کہلاتا ہے۔ پوزیشن لیٹر آپ کا وہ قبضہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی انسٹالمنٹس کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد آپ ایک بڑی اماؤنٹ پے کر کے قبضہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو الاؤ ہوتا ہے، سوسائٹی الاؤ کر دیتی ہے کہ آپ اس پہ گھر بنا سکیں۔ پھر آ جاتے ہیں ڈیولپمنٹ چارجز آپ کو ضرور جو ہے نا میک شور کر لینے چاہیے جب آپ کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کریں۔ اکثر سوسائٹیز کیا کرتی ہیں کہ سارا انسٹالمنٹ پلان آپ کو دیا ہوتا ہے لیکن ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈڈ نہیں ہوتے، اور آپ سے وہ بعد میں جو ہے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ڈیمانڈ کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے جہاں کہیں بھی اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز پوچھ لینے ہیں کہ اس سوسائٹی یہ ایک مرلے پہ کتنے ڈیولپمنٹ چارجز لے گی، اور کچھ سوسائٹیز ہوتی ہیں جو کہ انکلوڈ کر کے بتا دیتی ہیں، آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ آپ اپنی انسٹالمنٹس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈڈ آپ پے کرتے جاتے ہیں اور کوئی ہڈن چارجز نہیں ہوتے۔ جب آپ کی انسٹالمنٹس کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو پلاٹ آپ کے نام ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد آتا ہے مائنس پہ پلاٹ ہے یا اون پہ ہے. یہ دو ٹرم یوز ہوتی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سیل پرچیز زیادہ یا کم ہوتی ہے تو اسی کے اکارڈنگلی کہیں بھی کسی بھی جگہ جو پلاٹ سیل ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ اگر ایک ویلیو جو فکس کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ 25 لاکھ کا پلاٹ ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ 3 لاکھ ہے. اب اگر وہ اگر وہ سیل زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو سوسائٹی کیا کرتی ہے، تھوڑا سا اس پہ پرائس بڑھا دیتی ہے. اسے کہتے ہیں اون. اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ مثال کے طور پہ 25 لاکھ کے پلاٹ پہ 3 لاکھ کریں گے تو اون کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3,20,000 30,000 اون جو کہ سوسائٹی نے ڈیفائن کیا ہوگا آپ کو وہ بھی پے کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلاٹ کی پرائس بڑھ گئی ہے، اون میں ہے، پروفٹ میں ہے. جبکہ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب مائنس بھی پلاٹ چلے جاتے ہیں. اگر سیل پرچیز کم ہو جائے تو اس کی ویلیو تھوڑی سی گر جاتی ہے، اسے ہم مائنس کہتے ہیں ہماری زبان میں، جو کہ ریئل اسٹیٹ میں. اس کے بعد ہے آل ڈیوز کلیئر، جو کہ جب آپ پلاٹ پرچیز کرنے جائیں تو کنفرم کر لیں ایک ڈیلر سے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ آل ڈیوز کلیئر ہے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سیلر سے آپ یہ پلاٹ لے رہے ہیں آیا کہ اس کے کوئی ایسی چارجز تو نہیں اس پلاٹ پہ جو کہ اس نے پے کرنے ہیں اور ابھی تک پے نہیں کیے اور آپ کے وہ ہینڈ اوور کر رہا ہے تاکہ آپ کو پے نہ کرنا پڑے. تو اگر وہ پلاٹ پہ کسی قسم کے چارجز نہیں ہیں تو وہ آل ڈیوز کلیئر ہے. اس کے بعد رجسٹری اور انتقال. دیکھیں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا اگر ہم سمجھیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ یہ بہت ہی کنفیوزنگ ٹرمز کبھی ہو جاتے ہیں کلائنٹس کے لیے. دیکھیں رجسٹری وہ ریکارڈ ہے جو کہ ہماری حکومت کے ڈیٹا میں شو ہو رہا ہوتا ہے سیل کا، ٹھیک ہے. سیل کا ریکارڈ جو کہ حکومت کے ڈیٹا میں شو ہوتا ہے اسے ہم رجسٹری کہتے ہیں. جبکہ آنرشپ کا جو ریکارڈ ہے جو کہ سوسائٹی کسی ایک آنرشپ سے دوسرے آنرشپ پر منتقل کرتی ہے اسے ہم انتقال کہتے ہیں. عام لفظوں میں سیل کا جو ریکارڈ ہے وہ رجسٹری کہلائے گا، جبکہ آنرشپ کا جو ریکارڈ ہے وہ انتقال کہلائے گا. ایگزمپشن لیٹر کیا ہے کہ آپ کے پلاٹ کے اگینسٹ کسی قسم کی چھوٹ آپ کو دے دینا، وہ ایگزمپشن میں آ جاتا ہے اور اس لیٹر کو ایگزمپشن لیٹر کہتے ہیں. پاور آف اٹارنی یہ ایک اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اوورسیز رہتے ہیں، کسی باہر ملک رہتے ہیں، یا آپ کسی دوسری شہر رہتے ہیں اور آپ پراپرٹی کو مینیج نہیں کر سکتے تو آپ ایک اتھارٹی لیٹر بنا کے دیتے ہیں کسی کے نام، تو وہ اس کو مینیج بھی کر سکتا ہے، سیل بھی کر سکتا ہے، یہ رینٹ آؤٹ کر سکتا ہے. تو اسے پاور آف اٹارنی کہتے ہیں. اور اس میں بھی آپ یہ کنڈیشن رکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی اتھارٹی دے رہے ہیں، آیا کہ اس کو صرف رینٹ آؤٹ کرنے کی دے رہے ہیں یا آپ سیل کرنے کی دے رہے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاور آف اٹارنی پہ. لاسٹ پہ آ جاتا ہے کمیشن. یہ ڈیلرز کی ایک سروس چارجز ہوتے ہیں. پاکستان میں نارمل 1% سے 2% یہ کمیشن لی جاتی ہے. جب بھی آپ ڈیل کرنے لگیں تو اپنے ریئل اسٹیٹ والے سے، ریئلٹر سے ضرور پوچھ لیں کہ آپ کے چارجز کتنے ہیں جو کہ کمیشن کی صورت میں آپ کو دینے ہوتے ہیں. یہ ساری ٹرمینالوجی تھی جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرنے جائیں تو آپ کے لیے یہ ہیلپفل یوز ہوگی. اور فردر اگر آپ کسی قسم کی انویسٹمنٹ اگر کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی پراپرٹیز آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہیں، یا آپ ریزیڈینشیل پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ رینٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ ہمارا کورس اویل کر سکتے ہیں جو بائی ون گیٹ ون فری آپ کے لیے آفر ہے. آپ یہ اویل کریں اور آپ جتنی بھی اس میں سکلز اسٹریٹجیز ہیں اپنے پراپرٹیز پہ اپلائی کر کے میکسیمم آپ انکم جنریٹ کریں. اگر آپ یہ کورس اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے UN نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0311144765. اس کے علاوہ ہمارے جائیداد ڈیولپرز کے نام سے ڈیفرنٹ سوشل اکاؤنٹس پہ اور ویب سائٹ پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.